السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کی کورس کا 22واں لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیسک واک سائیکل بنائیں گے، لیکن لاسٹ کریکٹر کریشن کی ویڈیو کے اوپر کچھ دوستوں کو مسئلے تھے، چیزیں سمجھ نہیں آئی تھی، تو میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے، جب ہم اس فلیکس ریگ کو کھولیں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی ایک ونڈو آئے گی۔ الاؤ ایگزیکیوشن کے اوپر کلک کرنا، یاد رکھیں اگر آپ کلک نہیں کریں گے یہ ریگ ورک نہیں کرے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ ایک اسکرپٹ ہے جو اس ساری ریگ کو لے کے چلتا ہے۔ اگر ہم وہ اسکرپٹ کو رن ہی نہیں کریں گے تو کسی بھی صورت آپ کی ریگ نہیں چل سکتی۔ تو میں الاؤ ایگزیکیوشن کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، اس کے بعد تو ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ میں لے آؤٹ والے ونڈو میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اس پورے ایریا کو جوائن کر لوں گا۔ اب میرے پاس یہ مینیو کھلا ہوا، یہ میں ٹی دبا کے ہائڈ کر دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ ایک کریکٹر ہے جس کے ساتھ لائٹس کافی ساری لگی ہوئی ہیں، اور اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ میرے پاس مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ جو میں نے اسکرپٹ رن کیا تھا وہ ورک کر رہا ہے۔ اور میں زی دبا کے لک ڈی موڈ میں چلا جاتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ اچھے طریقے سے نظر آئے، اور میں این دبا کے اس مینیو کو ہائڈ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں پری میڈ کریکٹرز کے اندر چلا جاتا ہوں جو آلریڈی کریٹڈ ہیں۔ اس میں جا کے میں باب کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ تو جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ باب آ جائے گا جو پری میڈ کریکٹر ہے۔ اب میں نے اسے سیو کرنا ہے، ابھی میرے پاس یہ یہاں پہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر یہ ریگ ورک کر رہی ہے۔ اگر میں اسے چیک کرتا ہوں تو یہ ریگ ورک کر رہی ہے۔ کوئی بھی اگر میں بون سلیکٹ کرتا ہوں جو میرے پاس ریگ کے اندر ہے، اگر میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ورک کر رہی ہے، لیکن میں نے اسے اپنی کسی ایسی جگہ پہ لے کے جانا ہے، اپنی کسی بلینڈ فائل پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ میرے پاس یہ ایکسٹرا فائلز نہ ہو اور میں اس کے اوپر زیادہ فریلی ورک کر سکوں۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے فائل میں جاؤں گا، سیو ایز کروں گا، اور اس ڈائریکٹری میں جاؤں گا جہاں پہ میں نے انہیں سیو کرنا ہے، اور یہاں پہ جا کے کسی بھی نام سے، میں باب کے نام سے اسے سیو کر دیتا ہوں۔ اور سیو کرنے کے بعد اب میں نیو بلینڈر میں جاؤں گا، یہاں پہ جا کے میں کیوب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ جا کے میں لنک کے اوپر کلک کروں گا، اور لنک پہ جا کے میں اپنی ریکوائرڈ ڈیسٹینیشن کے اوپر جاتا ہوں جہاں پہ میں نے سیو کیا تھا۔ وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ باب کے نام کا بلینڈ پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ جا کے کلیکشن میں جانا ہے، کلیکشن میں جا کے کوکی فلیکس ریگ اسے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اسے لو ریک والے کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کریکٹر تو ایڈ ہوگا، لیکن وہ لو ریک ہوگا۔ لو ریک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ریزولیوشن کم ہوگی، وہ اکثر اینیمیشن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کریکٹر کو ایک ساتھ لے کے آتے ہیں تو آپ کو یوز کرنے میں، ایک بگنر کو یوز کرنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے۔ دیٹس وائی میں اس کو ساتھ نہیں لے کے آیا۔ میں ایک دفعہ لوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں اگر اس کے اوپر لنک لائبریری کے اوپر کلک کرتا ہوں نا تو میرے پاس یہ کریکٹر تو آئے گا، لیکن یہ لو ریک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کنٹرول زی دباؤں اور دوبارہ سے لنک کے اوپر جاؤں اور اب کی بار میں فلیکس ریگ کے اوپر کلک کروں تو میرے پاس جو کریکٹر آئے گا وہ فل ریگ، مطلب فل ریزولیوشن کے ساتھ ہے۔ اب یہ کریکٹر تو آ گیا لیکن اس کے اندر ریگ نہیں ہے تو میں کریکٹر کو سلیکٹ کروں گا، F3 دباؤں گا اور اس کے بعد پراکسی لکھوں گا۔ پراکسی لکھنے کے بعد میک پراکسی کے اوپر کلک کروں گا، یہاں پہ ریگ سرچ کروں گا۔ اب کیا ہے، جو میں نے فائل لنک کی ہوئی تھی یہ اس میں ریگ کو سرچ کر رہا ہے۔ میں نے ریگ کو سرچ کیا تو یہ میرے پاس اس نے ریگ کو بھی ایڈ کر دیا، وہیں سے میرے پاس ریگ بھی ایڈ ہو گئی، لیکن میرے پاس ابھی صرف فائنلی جو یہاں پہ ایک ایکسٹرا مینیو آتا ہے وہ ایڈ نہیں ہوا۔ وہ ایڈ کرنے کے لیے میں اسکرپٹنگ میں جاؤں گا اور یہاں سے جا کے دوبارہ سے لنک کے اوپر کلک کروں گا۔ لنک میں جا کے اب کی بار میں بیک جا کے ٹیکسٹ کے اوپر جاؤں گا اور اس اسکرپٹ کو لوڈ کروں گا۔ میں نے اسکرپٹ لوڈ کر لیا لیکن میں نے ابھی تک اسے رن نہیں کیا۔ رن کرنے کے لیے میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد جب یہ اسکرپٹ یہاں پہ آ جائے گا تو میں رن اسکرپٹ کے اوپر کلک کر دوں گا۔ جب میں نے اسکرپٹ رن کر لیا، اب اگر میں لے آؤٹ ونڈو میں واپس آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں دیکھیں وہ ونڈو آ چکی ہوئی ہے جس میں ریگز کے متعلق ساری چیزیں، تو میں این دبا کے اسے ہائڈ کر دیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس یہ سب کچھ آ چکا ہوا، اب ہم نے اس کا واک سائیکل بنانا ہے۔ میں کنٹرول 3 کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ اس کو لیفٹ ویو کے اوپر لے جاتا ہوں، اور میں شفٹ اے دبا کے امیج کے اوپر جا کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ واک سائیکل کی جو ریفرنس کی پکچر ہے اسے لوڈ کر لیتا ہوں۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ہم اسے سیٹ کر لیتے ہیں اس جگہ پہ، تقریباً جا کے یہ سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ جا کے، اور اسے تھوڑا سا میں اسکیل کر لیتا ہوں، ایس دبا کے اس طرح سے اسکیل کر لیتا ہوں،
اور اس کے بعد دوبارہ سے اسے چیک کر لیتا ہوں کہ میرے کریکٹر کے برابر آ رہا ہے. تقریباً جب ایک برابر آ جائے گا تو اس جگہ پہ میں رکھ کے اسے اس لائن کے ساتھ تقریباً چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد میں بہت دفعہ میں 1 دبا کے فرنٹ ویو پہ جاؤں گا اور کنٹرول 3 دبا کے لیفٹ سائڈ ویو میں جاؤں گا. تو اگر میں کہنا بھول جاؤں تو آپ نے خود ازیوم کر لینا ہے کہ یہی بٹن ہی دبایا ہوگا. اوکے تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں, ہم 1 دبا کے اس ریگ کو سلیکٹ کر کے پوز موڈ میں لے جاتے ہیں, ہاتھ کے ریگ کو سلیکٹ کر کے R دبا کے روٹیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کو میں ہاتھ کو بالکل اس پوزیشن پہ لے آتا ہوں, اور اس پوزیشن پہ لانے کے بعد میں اسے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں, اور پھر دوبارہ سے کنٹرول 3 دبا کے ادھر چلا جاتا ہوں, اور میں ساتھ اسی پکچر کو ادھر بھی کھول لیتا ہوں تاکہ میں ادھر سے اس ریگ کو دیکھ سکوں کہ یہ کس طرح سے میرے سے یہ کیا چیز چاہ رہی ہے. ابھی میرے سے یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا جو رائٹ پاؤں ہے وہ بالکل سیدھا رہے, رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اس طرح سے آئے, اور لیفٹ ہینڈ جو ہے تھوڑا سا پیچھے, اور لیفٹ پیر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو. تو میں یہاں پہ جا کے اس کے سب سے پہلے پیر سے شروع کر لیتے ہیں. اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول 3 دبا کے ادھر جاتا ہوں, G دبا کے اسے تھوڑا سا یوں اوپر موو کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے آگے آ جائے گا. اور اگر کچھ پرابلم کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ اس کو پھر سے Alt R یا پھر Alt G دبا کے اسے واپس لے جائیں, اور اس کے بعد پھر اسے دوبارہ سے یوں موو کر لیں, اور میں R دبا کے پہلے والے پوز کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میرے پاس جو رائٹ ہینڈ ہے, یہ رائٹ ہینڈ کی ریگ کو میں رائٹ ہینڈ کی بون کو میں سلیکٹ کروں گا, کنٹرول 3 دباؤں گا اور رائٹ ہینڈ کو تھوڑا سا اس طرح سے آگے لے جاؤں گا, اور لیفٹ ہینڈ کو سلیکٹ کر کے اسے میں کنٹرول 3 دبا کے اسے تھوڑا سا یوں پیچھے لے جاؤں گا. اب میرے پاس فرسٹ پوز بن چکا ہوا ہے. جب میرے پاس فرسٹ پوز بن جائے گا, میں اپنے ریگ کے اندر ہی A دباؤں گا تو یہ سب کی سب ریگ کو سلیکٹ کر لے گا, اور اس کے بعد میں اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں, ویڈیو کیم کو بھی تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں. جب ہمارے پاس سب سلیکٹ ہو گئی, اب میں I دباؤں گا اور لوکیشن روٹیشن اسکیل کا کی فریم لگا دوں گا. اب ہمارے پاس یہ پوز بن چکا ہوا ہے. اب میں نے 15 فریم کے اوپر جانا ہے. میں اسے واپس آبجیکٹ موڈ میں لے جاتا ہوں, اور اس کے بعد اپنی بیک گراؤنڈ پکچر کو سلیکٹ کرتا ہوں, G دبا کے G دبا کے Y دباتا ہوں, اور اسے یہاں پہ لے آتا ہوں. اور اب اس پوز کو سیٹ کرنے 15 فریم کے اوپر اب میں اس پوز کو سیٹ کروں گا, اور فریم 15 کے اوپر جا کے دیکھیں گے وہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو رائٹ سائڈ ہے اس کا ہاتھ یوں تھوڑا سا آگے ہے, اور لیفٹ ہینڈ کا جو پیر ہے وہ اس طرح سے پڑا ہوا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے اب ادھر بنانی ہے. دوبارہ سے بلینڈر میں چلے جاتے ہیں, اس والے پیر کو سلیکٹ کر کے Alt G دباتے ہیں اور Alt R کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی لوکیشن کے اوپر اور اپنی روٹیشن کے اوپر واپس چلا جائے. G دبا کے اسے میں موو کرتا ہوں اور R دبا کے اسے روٹیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے میں اس کی لوور بیک کی جو کنٹرول ہے اس سے اس بون کو سلیکٹ کر کے اسے تھوڑا سا یوں نیچے کر لیتا ہوں اور تقریباً اس جگہ پہ لے آتا ہوں. اس کے بعد اسے سلیکٹ کر کے اس والی بون کو سلیکٹ کر کے G دبا کے یوں کر دیتا ہوں, اور اس دوسری سائڈ کی بون کو سلیکٹ کر کے G دبا کے یوں موو کرتا ہوں, اور اس کے بعد G دبانے کے بعد اسے R دبا کے یوں روٹیٹ کر لیتا ہوں. کچھ یہ زیادہ ہی بڑا قدم ہو گیا اس کا, اسے تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں, زیادہ بڑا ہو گیا لگ رہا ہے تو اس کو یوں کر لیتے ہیں اور اسے یوں روٹیٹ کر لیتے ہیں, یہاں پہ روٹیٹ کر لیتے ہیں. اب ہاتھ رہ گئے, ہاتھ والی بون کو سلیکٹ کر کے اسے تھوڑا سا یوں آگے لے جاتے ہیں اور اس اگلی والی بون کو سلیکٹ کر کے اس ہاتھ کو یوں کر لیتے ہیں. تو اب رائٹ ہینڈ کا رہ گیا, تو یہاں پہ جا کے میں اسے سلیکٹ کر لوں گا اور کنٹرول 3 دبا کے اس ہاتھ کو اس جگہ پہ لے آؤں گا اور تقریباً اس جگہ پہ لا کے اور R دبا کے اس کو بھی یوں اس طرح سے بنا لوں. اب جب یہ سارے کام ہو گئے, A دبا کے سب بونز کو سلیکٹ کرنا ہے, I دبا کے لوکیشن روٹیشن اسکیل کا کی فریم لگا دینا ہے. اب اگر ہم اس کو یوں کر کے دیکھیں تو یہ اس کا پہلا قدم بننے والا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 2 تو بن گئے, اگلے ہم فری میں بنائیں گے کیونکہ ہم نے ہر چیز کو تیز کام کرنا ہے. تو ہم 30 فریم کے اوپر جائیں گے اور اینیمیشن والے ونڈو پہ چلے جائیں گے. 30 فریم کی اگر ہم سملیرٹیز دیکھیں تو کس کے ساتھ بنتی ہیں, یہ اس سے بہت سملر ہے لیکن بس اس کے اپوزٹ ہے, یعنی اس کا مرر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس والے کی فریم کو سلیکٹ کریں اور اس کو مرر کر دیں تو یہ وہی چیز آئے گی.
تو یہاں پہ چلے جاتے ہیں، اینیمیشن والے ونڈو میں چلے جاتے ہیں. اینیمیشن والے ونڈو میں جا کے اسے یوں پاس لے آتے ہیں. یہاں پہ جا کے کنٹرول 3 دبا کے اسے پاس لے آتے ہیں. یہاں پہ جا کے اس والے کی فریم سیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جا کے کی میں جا کے کاپی کی فریمز کرتے ہیں اور اس کے بعد کی میں جا کے پیسٹ فلپڈ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا، اس نے بلینڈر نے کیا کیا کہ سب سے یہاں پہ جب تھا وہ تو ہمارے پاس لیفٹ پیر اوپر تھا، لیکن جب وہ یہاں پہ آیا تو اب اس کا رائٹ پیر اوپر آ رہا ہے. اب 45 فریم کے اوپر چلے جائیں گے. 45 فریم پہ جا کے اب کی بار ہم اسے سلیکٹ کریں گے. کی میں جا کے کاپی فریم کریں گے اور کی میں ہی جا کے پیسٹ فلپڈ کے اوپر کلک کر دیں گے. اب ہمارے پاس صرف اور صرف لاسٹ 5 والا بچا، تو اس کے لیے ہم صرف اس کو سلیکٹ کریں گے، شفٹ ڈی دبا کے اسے ڈپلیکیٹ کر کے 60 پہ لا کے چھوڑ دیں گے، تو ہمارے پاس یہ خود ہی آٹومیٹیکلی بن جائے گا. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بہت ساری بونز کے اوپر یہ لائن نظر آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کی فریم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کی فریم لگائے ہیں، جو اس کی فرسٹ والی پوزیشن تھی وہ اسی کے اوپر ہی چلتا جا رہا ہے. اس لائن کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا آج پہلا واک سائیکل تھا، اس لیے یہ چیزیں اگنور ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پہ ہم 60 سلیکٹ کر لیتے ہیں اور 60 سلیکٹ کرنے کے بعد اگر ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس طرح سے قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے. جب اس نے قدم اٹھانا شروع کر دیا تو ہم یہاں پہ جائیں گے اور نان لائنر اینیمیشن ایڈیٹر، جسے NL ایڈیٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کو کھول لیں گے. یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ سارے کی فریم بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر یہاں پہ کلک کریں گے. جو ہم نے سارا واک ایک قدم بنایا تھا، اب اس نے اس کو ایک سٹرپ میں کنورٹ کر دیا. تو اسے تھوڑا سا میں اوپر کر لیتا ہوں. تو اگر یہ بنانے کا مجھے فائدہ کیا ہوا کہ جب اگر میں نیچے جاؤں تو میرے سے پوچھ رہا ہے کہ اسے کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اسے کتنے قدم اٹھوانے ہیں. تو ہم بولتے ہیں کہ ہم نے اس سے 5 قدم اٹھوانے ہیں. 5 قدم اٹھوانے ہیں. لیکن ہماری جو ٹائم لائن ہے وہ 60 کے اوپر ریسٹرکٹ ہے، تو ہم 60 کے اوپر جا کے ملٹیپلائی بائی 5 لکھیں گے تو وہ خود ہی اس کے اوپر چلی جائے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلینڈر کو میتھ بھی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لے آؤٹ ونڈو پہ چلے جاتے ہیں اور جا کے اسے پلے کر کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ بہت سلولی لیکن قدم اٹھا رہا ہے. کیونکہ یہ ہمارا پہلا واک سائیکل تھا، اس لیے بہت ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں، لیکن آگے سے نہیں ہوں گی. لیکن اس واک سائیکل کو پہلے بنانا ہے. اب یہ واک سائیکل بن گیا اور اسے ہم نے ریپیٹ بھی کر دیا اور اب اس نے اس طرح سے قدم اٹھانا شروع کر دیے. اب آپ کو چیزیں چلانا آنا شروع ہو گئی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. میں جاتے ہوئے 12 پرنسپل آف اینیمیشن کی ویڈیو کا لنک یہاں پہ ڈسکرپشن یہاں پہ ڈال دوں گا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ اب آپ اینیمیشن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو اس کے پرنسپلز پتہ ہونے چاہیے. جو کہ ہم نے جو پہلا واک سائیکل بنایا تھا اس میں بہت سارے پرنسپلز ہم نے اگنور کیے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہم کام کر رہے تھے، اس وجہ سے اگنور کیا. تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.